بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 11 11 سبق الحصة الأولى الحوار على المائدة. كما قلت لكم هذا الموضوع مهم جدا، فأتينا حوارا وكذلك جمل والمفردات أخرى حول هذا الموضوع. الحوار على المائدة دسترخان پر محمد أحمد جالسان في مطعم الجامعة، وإنهما جالسان على المائدة، فقال أحدهما: كم خبزة تأكل في وجبة الغداء؟ ألا نحن نتغدى، نحن نجلس لنأكل الغداء، فكم خبزة تريد؟ خبزة روٹی، خبزة کتنی روٹی آپ کھائیں گے؟ احمد قال: بطنی یقرقر من شدت الجوع، مجھے تو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ سے جو ہیں آوازیں آ رہی ہیں۔ فاطلب لی 3 خبزات، 3 روٹیاں میرے لیے منگوا لو، خادم کو کہو 3 میرے لیے۔ محمد قال: وانا كذلك جائع، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، بہت بھوک لگی ہے۔ اذن نطلب 6 خبزات، 6 روٹی منگواتے، ٹھیک ہے؟ جید۔ ما رأيك لو أكلنا في إناء واحد؟ اے محمد، ما رأيك، آپ کا کیا خیال ہے اگر ایک برتن میں کھا لے دونوں؟ بہت مزہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ نعم الرأي رأيك، بہترین بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ فخیر الطعام ما تکاثرت علیہ الایدی، بہترین کھانا وہ ہوتا ہے جس پہ زیادہ ہاتھ جمع ہو جائے، ما تکاثرت علیہ الایدی۔ احمد: اتدری ما هو مرق اليوم، ذرا بتاؤ یار آج کیا سالن ہے؟ محمد قال: حسب الجدول الاسبوعی، الجدول الاسبوعی ہفتہ وار ٹائم ٹیبل، ٹائم ٹیبل کے مطابق اليوم یوم الحمص المجروش، آج تو دالماش کا دن ہے۔ الحمص چھنا، الحمص المجروش دالماش۔ احمد: واللہ یا اخی لقد استوخمت الحمص فی الجامعہ، یہ کیا ہے؟ یہ چھنے وغیرہ سے تو میں بور ہو گیا ہوں۔ استوخمت، استوخم یستوخم، میں بور ہو گیا ہوں یار۔ استوخمت الحمص فی الجامعہ، روزانہ حمص پکتا ہے، العدس، حمص، حمص المجروش، ما هذا؟ اس کو بقولیات کہتے ہیں، بقولیات، مفردات میں آ جائے گا بقولیات، دالیں سب قسم کے۔ اتق اللہ یا احمد، اللہ سے ڈرو بھائی۔ ودعک من کثرت التشکی، اور یہ شکایتیں چھوڑ دو، شکوے چھوڑ دو، دع کا چھوڑ دو۔ الا تاکل اللحم منذ 3 ایام، یہ پچھلے 3 دنوں سے آپ گوشت نہیں کھا رہے تھے؟ احمد خاموش ہوا اور کہا: ما رأیک فی المرق، چھوڑو یار، سالن کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے، میں تو نہیں لوں گا نوالا۔ ما رأیک فی المرق، چیک کرو کیسا ہے۔ تذوق لقمة ثم اعطنی رأیک فیہ، ایک نوالا لو پھر مجھے بتاؤ کہ کیسا ہے۔ محمد نے نوالا لیا تو کہا: المرق لذیذ، ہے تو لذیذ، اچھا ہے، ذائقہ دار ہے، الا انه خفیف جدا کالماء، مگر یہ تو بہت پتلا ہے، بہت ہلکا ہے، بالکل پانی کی طرح ہے۔ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ ایک طالب علم نے استاذ کے پاس مدرسے کا سالن لے کے گیا اور کہا: هل يجوز استنجاء بهذا الماء یا استاذ؟ هل يجوز الاستنجاء بهذا المرق یا استاذ؟ یعنی یہ تو پانی ہی ہے، صرف گرم ہے اور تھوڑا سا رنگ تبدیل ہے، تو کیا اس سے استنجا کر سکتے ہیں؟ علی کل حال یہ تو اس نے بھی کہا: المرق لذیذ، سالن تو ہے ذائقہ دار، مگر خفیف جدا، بہت پتلا ہے، کالماء۔ احمد نے کہا: یار اور تو کوئی چیز نہیں، اذن علینا ان نجہز الثرید، ثرید بناتے ہیں یار۔ محمد: توکل علی اللہ، بسم اللہ کرو، شاباش شاباش شاباش، ٹھیک ہے۔ فهذا حوار بین طالبین علی المائدة فتحفظونه وتسمعوننی ان شاء اللہ، جید۔